إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن اللہ کان سمیعا بصیرا. محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ نساء کی 58ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العالمین تم کو یہ تاکیدی حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچایا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. اللہ رب العالمین تمہیں بہت بہترین بات کی نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بے شک اللہ رب العالمین حکمت والا اور دیکھنے والا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اس بات کا دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ امانت والوں تک ان کی امانت پہنچائی جائے اور امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت کی حفاظت کی جائے، امانت کی پاسداری کی جائے. عمومی طور پر ہمارے ذہن میں جب امانت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، جب ہم امانت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس نقدی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کوئی امانت رکھے تو اس کو پوری امانت داری سے واپس لوٹانا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. جبکہ امانت کا معنی، امانت کا مفہوم اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے. امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس اپنی کوئی چیز رکھی اور ہم نے اس کی حفاظت کی، اس کو واپس کر دیا، یہی ایک امانت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کی کس کے سامنے؟ زمین اور پہاڑوں کے سامنے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے ہم نے اپنی امانت کو پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے اللہ رب العالمین کی امانت کو قبول کرنے سے، لینے سے انہوں نے معذرت کر لی. فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، وہ خوف کھا گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا.
اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں، پہاڑوں اور زمین کے سامنے۔ وہ امانت کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے احکام کو، اللہ رب العالمین نے شریعت کے قانون کو پہاڑوں کے سامنے، آسمان زمین کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے معذرت کر لی اللہ رب العالمین سے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ جب انسان کے سامنے اس کو پیش کیا تو انسان ثواب کمانے کے شوق میں، جنت کے شوق میں انسان نے اس کو قبول کر لیا، اس کو اٹھا لیا۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس قانون شریعت کو، احکام شریعت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اندر قوت احساس، قوت ادراک رکھا ہے۔ یہ درخت جو ہم دیکھتے ہیں، یہ پیڑ پودے جو ہم دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی شعور ہے، ان کے اندر بھی احساس ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے، جس کو چاہے بولنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے۔ بہرکیف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، امانت سے مراد دین کے احکام بھی ہیں، امانت سے مراد اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ عہدے، اور اسی طرح یہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں، یہ ہمارے بچے، یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانی جسم میں جتنے اعضاء رکھے ہیں، یہ آنکھ اور یہ ہاتھ اور پیر، یہ دل و دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اسلام نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے قدم قدم پر کہ ہم ان کو کس طرح استعمال کریں۔ اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا، جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہم پر اولاد کے رکھے ہیں، جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہماری بیویوں، ہماری خواتین، ہماری بیٹیوں کے ہم پر رکھے ہیں، ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو گویا ہم نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ملازم ہے، اسی طرح ایک استاد ہے، اسی طرح ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ والدین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی دینی تربیت کریں، ان پر کڑی نگرانی رکھیں۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کے دنیاوی معاملات میں کڑی نگرانی رکھی، برابر ان کے پیچھے لگے رہے، اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو ان کو سزا دی اور برابر ان کو راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی دینی تربیت نہیں کی، تو گویا انہوں نے اپنی اولاد سے خیانت کی، تربیت میں خیانت کی۔ یہی اولاد قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے والدین کی شکایت کریں گے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اگر ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی اور قرآن مجید کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہی قرآن مجید ہمارے خلاف شکایت کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری مائی بہنیں، یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری بیٹیاں جو اللہ رب العالمین کی امانت ہیں، ہمارے لیے ہمارے ذمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اللہ کے نبی کہ یہ خواتین اتقوا اللہ فی النساء، لوگو خواتین عورتوں کے بارے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، فإنہم اخذتموہن بکلمات اللہ، فإنہم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ تم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت کے طور پر، اور یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔ اگر تم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو پھر قیامت کے روز یہ خواتین تمہارے خلاف شکایت کر سکتی ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہماری خواتین سے، ہماری مائی بہنوں سے اگر کوئی خطا ہو جائے گھر کے معاملات میں تو ہم سر پہ آسمان اٹھا لیتے ہیں، کتنے ہنگامے، کتنے بگڑتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، روزہ نہیں رکھتی ہیں،
دین پر عمل نہیں کرتی ہیں تو ہمارے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی ہے اور ہمیں اس کے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کھانے میں ذرا سا نمک پڑ گیا، انہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے نہیں کیا، اور کبھی ہمارے کپڑوں کو پریس نہیں کیا، کہیں جانا تھا ان کو، گھر میں داخل ہوئے، کبھی ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی تھیں، ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کتنے بگڑ جاتے ہیں، کتنا برستے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ان کے دینی سدھار کے لیے، دینی تربیت کے لیے ہم نے کبھی توجہ دی؟ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو گویا ہم نے امانت میں خیانت کی، ہمیں ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزدور کو مزدوری وقت پہ دینا چاہیے، مزدور کو مزدوری پوری دینی چاہیے، مزدور سے اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنا آپ ان کو مزدوری دیتے ہیں، ان کو بہت پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنا کر اور ان کو محکوم بنا کر آپ کے تابع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ملازم ہے، صبح شام آپ اس کو پریشان کیے رہتے ہیں، اس کے اٹھتے، اس کے بیٹھتے، اس کے چلتے، اس کے پھرتے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے، گویا آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امانت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانت پہنچا دو۔ صحیح بخاری میں ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ مخفل تھا، کعبۃ اللہ کو تالا لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور کہا کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، بیت اللہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، جب باہر آئے آپ کے چچا حضرت عباس وہاں موجود تھے۔ حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ چابی آپ کے ہاتھ آئی ہے، آپ عثمان بن ابی طلحہ کو یہ چابی نہ دیجیے بلکہ ہم ہی دیجیے تاکہ اعزاز ہم کو حاصل ہو، ہمارے خاندان کو حاصل ہو اور یہ چابی ہمارے پاس رہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر کے آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ عثمان بن طلحہ بیت اللہ کے کلید بردار تھے، عثمان بن طلحہ بیت اللہ کے دربان تھے، زمانے دراز سے ان کے خاندان میں بیت اللہ کی چابی آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ آج مجھے اختیار ہے، آج مجھے اتھارٹی ہے کہ میں جس کو چاہوں اس چابی کو اٹھا کر میں کسی کے حوالے کر دوں، لیکن چونکہ اس کا خاندان ہمیشہ سے اس کو سنبھالا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جو جس کے لائق ہے، جو جس کے قابل ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو جس کا حقدار ہے اس کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو چابی اٹھا کر پہنچا دی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ مکے ہی میں تھے۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ جب کعبے کا دروازہ کھولا گیا، قریش کے جو مشرکین کے سردار تھے، معززین تھے، وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ بھی سیڑھی پر چڑھ کر بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ عثمان بن ابی طلحہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو داخل ہونے نہیں دوں گا بیت اللہ میں، روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان وہ وقت کیسا ہوگا، عثمان وہ دن کیسا ہوگا جب کہ چابی میرے ہاتھ ہوگی اس بیت اللہ کی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دے کر کے رہوں گا۔ آج موقع تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی دشمنی جو تھی، اللہ کے نبی نے پرانی دشمنی کو آپ نے انتخاب بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس کے جو امانت ہے اس کو پہنچائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا یہ چابی لے لو، تم اس کے حقدار ہو، تم اس کے اہل ہو، تمہارا خاندان اس کو سنبھالتا ہوا آیا ہے اور پوری ذمہ داری ادا کرتا ہوا آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، جو تم سے اس چابی کو چھینے وہ ظالم ہوگا، وہ ظالم ہوگا، قیامت کے دن ظالم بنا کر اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اسی خاندان میں، عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں آج تک وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، امانت داری، دیانت داری ایک بہت اچھی مومنوں کی صفت ہے، مومنوں کا بہترین اخلاق ہے۔ خیانت یہ منافقین کی علامت ہے، خیانت، امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا، امانت داری سے کام لینا، امانت کی حفاظت کرنا، پاسداری کرنا، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علامت المنافق ثلاث، اور کسی میں اللہ کے نے فرمایا علامت المنافق اربع، منافق جو بظاہر مسلمان ہے، جو بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ دل سے کافر ہے، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ یہ جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی علامت تین ہے یا چار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آج تو جھوٹ کہنا ایک فن ہو گیا ہے، جھوٹ کہہ کر کے آدمی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، ہاں فلاں آیا تھا، میں نے اس کو یہ کہہ کے ٹرخا دیا، میں نے اس کو، اور ہنستا ہے، ہنساتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسے میں نے بتایا کہ مال رکھنا یہ صرف یہی امانت نہیں، رکھ کے واپس کرنا یہی امانت نہیں ہے، امانت یہ بھی ہے گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان خصوصاً جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نادان قسم کے لوگ، گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں، گھر کی باتیں امانت ہوتی ہیں، اس کو لے جا کر کے باہر بیان نہ کیا جائے، اس کو لے جا کر کے باہر نہ کہا جائے۔ کبھی کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو اپنے دوستوں میں، اس اختلاف کو خاندان کے دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امانت ہے گھر کی، گھر کی چہار دیواری کے اندر ہماری راز کی باتیں ہونی چاہیے، امانت جو ہوتی ہے اس کو لے جا کر باہر نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری مائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ہماری مائی بہنیں سنیں، کبھی گھروں کے اندر چھوٹی موٹی باتیں کھٹ پٹ ہو جاتا ہے، جہاں دو آدمی رہتے ہیں تو وہاں ظاہر بات ہے ٹکراؤ ہوتا ہی ہے۔ گھروں میں جو کھٹ پٹ ہوتے ہیں، گھروں میں جو اختلاف ہوتے ہیں، ننند کے، بھاوج کے، دیور کے، جیٹھ کے، ساس کے، سسر کے، ان سب کو لے جا کر باہر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امانت ہے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے محبت کی، الفت کی، اور بہت سی باتیں، پیار و محبت کی بہت سی باتیں جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، بعض نادان قسم کے لوگ اپنے ایسے دوست جو کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، ایسے کلوز فرینڈ دوستوں کے سامنے اس طرح کی باتیں، میاں بیوی کے درمیان کی باتیں، اس کو اللہ کے نبی سے فرمایا اس سے برا انسان کون ہو سکتا ہے جو راز کی باتیں میاں بیوی کے لے جا کر اپنے دوستوں یا سہیلیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، راز کی باتیں یہ بھی ہے، امانت یہ بھی ہے کہ ایک مجلس جہاں آپ کسی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ایک مجلس جہاں آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ ممبر ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، مجلس سے باتیں بہت سی آتی ہیں، کسی کی تنخواہ کی اضافے کے سلسلے میں آتی ہے،
کسی کے کام نہ کرنے کے سلسلے میں آتی ہے، کسی کی بے اعتدالی کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں مجلس کے اندر، وہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ باہر جا کر یہ نہ کہا جائے کہ میں آپ کی تائید کر رہا تھا، فلاں آدمی مخالفت کر رہا تھا۔ جو بھی ہوتی باتیں ہیں میرے بھائیوں، مجلس کی باتیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اس طرح مجلس کی باتوں کو لے جا کر باہر بیان کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں اور اس سے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جائے، لوگوں کو امانت کی ادائیگی کا بالکل خیال نہ رہے، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں، امانت کو حلال مال سمجھیں، ادھر کا آیا دبا لیا، ادھر کا آیا دبا لیا، جو بھی ملا اس کو حلال سمجھا۔ اذا ضعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت داری اٹھ جائے، امانت داری ختم ہو جائے، امانتیں ضائع کی جانے لگیں، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیو، آج جو حالات ہیں آپ اس پہ غور کیجئے، آج جو حالات ہیں اس پہ غور کیجئے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب حال یہ ہوگا، قیامت کے قریب یہ حال ہوگا کہ لوگ صبح میں خرید و فروخت کریں گے اور شام میں وعدہ کریں گے کہ ہم شام میں دیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے ان کے دل سے امانت اڑ جائے گی۔ رات میں سوتے وقت آدمی سوچے گا کہ فلاں کی امانت میرے پاس ہے، مجھے پہنچانا چاہیے، وہ مصمم ارادہ کر کے آرام کرے گا، صبح ہونے کے بعد اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، وہ بھول جائے گا، چلتا ہے فلاں نے اتنا، فلاں نے اتنا، فلاں نے یہ کیا، اور میں تو معمولی کر رہا ہوں، میں تو معمولی میرے بھائیوں یہی وجہ ہے، یہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاروباری دنیا میں، بزنس کی دنیا میں مسلمان اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ مسلمان کو کوئی قرضہ دینے، امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ آج مسلمانوں کے اندر امانت داری ختم ہو چکی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، نوبت کی جا رسید، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے میت کو دفنانے کے لیے ان کو سود پر لینا پڑ رہا ہے، اس ظالموں کے پاس جو ان کے سینے پر گردن پہ سوار ہو کر کے مال کھینچتے ہیں۔ کتنے اللہ والے لوگوں نے، کتنے ہمدرد انسانوں نے، غریب پرور لوگوں نے کسی کو مصیبت میں دیکھا، کسی کو پریشانی میں دیکھا، ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، بلا کر چپکے سے کہا کہ میں آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کی ذلت بے عزتی میں دیکھنا نہیں چاہتا، چپکے سے بلا کر سمجھایا کہ کیوں وہاں جھگڑا ہو رہا تھا، لوگ آپ کو ذلیل کیوں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے فلاں کے پاس قرضہ لیا تھا، میں نے فلاں سے قرضہ لیا تھا، قرضہ دینا تھا، وہ سود خور تھا، میں نہیں دے سکا۔ کتنا دیتے ہیں بھائی آپ ماہانہ؟ کہنے لگا کہ میں ماہانہ 500 دیتا ہوں۔ کیا لے جاؤ، یا امانت لے جاؤ، ادا کرو، اور وہ ماہانہ جو سود تم دوسروں کو دیتے ہو میرے اصل میں پہنچا دو، تاکہ 20 مہینے میں 40 مہینے میں میرا قرضہ مکمل ہو جائے۔ ظالموں نے لے کر کے نہ اصل مال نہیں دیا۔ تو آج نوبت، میں جو کہہ رہا ہوں ممبر پر کھڑے ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک شخص کو دعوت دیا، ایک سود خور کو دعوت دی، کھانا وانا کھلایا، اس کے بعد پیسہ پیش کیا کہ بھی آپ پیسہ لے لیجئے۔ تو کہنے لگا کتنا آپ دے رہے ہیں؟ کتنا دینا؟ نہیں، اصل نخل ملا کر کے، اصل سود ملا کر کے منافع اتنا مجھے ملنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، برائے مہربانی آپ اتنا لے لیجئے۔ تو وہ سود خور کہہ رہا تھا پتہ ہے میں نے کیسے وقت آپ کی مدد کی ہے، آپ کے چچا، آپ کے والد کو دفنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، میں نے تجھے پیسہ دیا، اور آج پیسہ دیتے ہوئے تو کم دے رہا ہے۔ کہاں تک مسلمانوں کی نوبت پہنچ چکی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر امانت داری ختم ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بزنس کی دنیا میں، تجارت کی دنیا میں سب سے زیادہ امانت داری کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی امانت دار ہے،
ایک چھوٹی سی میز ٹیبل رکھ لے، چھوٹا سا کمرہ رکھ لے، فیکٹری والے کمپنی والے لا کر کے اپنا مال آپ کے سامنے آپ کو بھر دیں گے، بشرطے کہ آپ امانت دار ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حال یہ ہوگا لوگوں کا کہ وہ رات میں امانت ادا کرنے کی سوچیں گے، صبح ہوتے ہوتے وہ بھول جائیں گے، یہاں تک کہ نوبت یہ آئے گی لوگ کہیں گے فلاں محلے میں فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے، فلاں محلے میں فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے، وہ شخص امانت دار ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ صورتحال آج نظر آ رہی ہے۔ اس شخص کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر فرمایا اذا ضعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، اور جب امانت ضائع کی جانے لگے، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھے، امانتیں ادا نہ کریں، ہڑپ کر جائیں، خیانت کرنے لگیں، قیامت کی انتظاری کرو۔ انہوں نے اور مزید سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ۔ سنو، امانت صرف یہی نہیں ہے مال دولت فلاں سونا چاندی جو رکھتے ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ منصب ہے، یہ کرسی ہے، یہ اقتدار ہے، یہ حکومت ہے۔ اگر تم نے نااہل لوگوں کو کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ہمارے محلے کا آدمی، میرے رشتے کا آدمی، میرا آدمی، غلط قسم کے لوگوں کو تم نے عہدہ دے دیا، نااہل لوگوں کو لا کے تم نے کھڑا کر دیا، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کا انتظاری کرو۔ آج مسلوں پر، آج ممبر و محراب پر ایسے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جامع مسجد کے امام صاحب، جامع مسجد کے خطیب صاحب کا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، دین اور دین کی جو تعلیم اس سے بالکل لاواقف ہیں، ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ اول فول اللہ جو جی میں آئے، حرام کو حلال اور شرک و کفر کو دین و ایمان قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اگر نااہل لوگوں کو عہدے دیے جائیں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جی، اس ملک کی حفاظت وہ رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر، جی جو اہل ہیں، جو قابل ہیں، ان کو پسے پشت ڈال کر کے غلط قسم کے لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سب قیامت ایسے لوگ جن کو نہ کھانے کا سلیقہ، جن کو پیشاب پاخانے کے آداب نہیں معلوم ہیں، ایسے لوگ حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین کے کہنے سوال کرنے پر جو قیامت کی نشانیاں بتائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بکریاں چرانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ کتنی صحیح ثابت ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ جا کر دیکھیے دیہاتوں میں، جا کر دیکھیے کھریوں میں، جائیے سفر کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے بدن والے، ننگے پیر رہنے والے لوگ حکومتوں پر آ جائیں گے، حکومتیں ان کے قبضے میں آ جائیں گے، حکمران بن جائیں گے۔ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہیں، وہ لوگ جو ننگے پیر چلنے والے ہیں، وہ لوگ جن کو کپڑے پہننے کا، جن کو پیشاب پاخانہ کرنے کے آداب نہیں، تہذیب سے ناآشنا لوگ حکومت پر آ گئے۔ اللہ کے نے فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ۔ میرے بھائیوں، یہ بچے امانت، یہ طلبہ جو ہمارے مدرسوں میں، ہماری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان پر محنت نہیں کی، اگر ہم نے ان پر کوشش نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایک حاکم اپنے ایک گھر کا ذمہ دار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے ماتحتین کے بارے میں وہ سوال کیا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں، ماں سے ان کے اپنی بچوں کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، سہوکار سے، دکان کے مالک سے، ان کے نوکر و چاکروں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
میرے بھائیو، امانت داری، دیانت داری کی اہمیت کیا ہے؟ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ معارج میں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی اور اپنی باندیوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو حق کی گواہی دیتے ہیں، چاہے اس کی زد اپنے کسی عزیز پر پڑے، سچی گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ جو امانت داری کی پاسداری کرتے ہیں، امانت داری کا لحاظ کرتے ہیں، امانت داری دیانت داری سے کام لیتے ہیں، اور اپنے قول و قرار، اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جنت میں باعزت رہیں گے۔ جنت میں رہنے والے باعزت لوگ یہی ہیں جو امانت داری دیانت داری سے کام لیتے ہیں اور اپنے قول و قرار کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آخری حدیث بتا کر خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ایک غلام کو بھیجا، ہدیے میں دیا، اس کا نام تھا مدعم نامی ایک غلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کچاوے کو اونٹ پر کے پالان کو اتار رہا تھا، کہیں سے اچانک ایک تیر آ کر کے اس کے گردن کو لگی اور شہرت کو لگی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، لوگوں نے کہا، ماشاءاللہ یہ تو جنتی ہے، شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں ہے۔ اللہ کے نے فرمایا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور اللہ کے فرمایا کہ نہیں، تم جو کہے شہید نہیں، جنتی نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص نے خیبر کی جنگ میں، خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کا جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے اس نے ایک شملہ چرا لیا تھا۔ وہ امانت تھی، مومنوں کی امانت تھی، لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اچھی سی پگڑی جو سر پہ باندھی جاتی ہے، شملہ، اس کو چھپا لیا، اس کو چرا لیا، جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ اس کو اپنے لپیٹ میں لینا چاہتی ہے، اس کو اپنے گرفت میں لینا چاہتی ہے، اس میں بھڑک رہی ہے جہنم کی آگ۔ اتنا سننا تھا، ایک آدمی آیا 2 جوتے لے کر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ میں بہت اچھے جوتے خوبصورت مجھے مل گئے تھے، جو مسلمانوں کی امانت تھی میں نے لے لی ہے، لہٰذا میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آگ کے جوتے ہیں، یہ بھی آگ کے جوتے ہیں، مسلمانوں کی امانت میں جو خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے جی؟ بڑی بڑی مچھلیاں نگل کر کے خاموش ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کے کوئی امانت دار نہیں ہے، اور یہی لوگ ہیں قوم کے رہبر، رہنما، سیاسی لیڈران، متولیان، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ میرے بھائیو، میں نے ایک طویل عرصہ اس میدان میں میں نے گزارا ہے، طویل عرصہ 1975 سے لے کر کے اور آج یہ 2023 ہیں، تقریباً 2 سال کم 50 سال ہیں، میں نے بہت دیکھے ہیں۔ بس امانت داری دیانت داری امت میں، مسلمانوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رہنما، اپنے رہبر ایسے افراد کو بنائیں جو امانت دار ہوں، جو دیانت دار ہوں، اور ہم خود بھی امانت داری دیانت داری سے اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے جو کچھ کہ آپ کے سامنے کہا، یہ اولاد ہماری اللہ کی امانت، یہ بیٹیاں اللہ کی امانت، یہ بیویاں اللہ کی امانت، یہ شاگرد ہمارے اللہ کی امانت، اور یہ مال و دولت اللہ کی امانت۔ اللہ رب العالمین نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ مسجدیں اور مسجد کی ہر چیز اللہ کی امانت، یہ پانی وضو کرتے وقت یہ اللہ کی امانت۔ میرے بھائیوں، اتنا پانی ہم بہاتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کی کوئی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سب کو امانت دارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ موقع ہے کہ بارشوں کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم پر بہت جلد رحمت کی بارش برسائے۔
رب العالمین بہت جلد رحمت کی بارش برسائے۔ اللہم اغثنا، آمین کہیے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجلا، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہ پیاسوں کو پانی پلا دے، الہ رب العالمین فصلوں کی حفاظت کا انتظام فرما، الہ رب العالمین ہم کو آزمائش سے بچا لے۔ ہم تیری رحمت، تیری بارش کے سخت ضرورت مند ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔